الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى في موضع آخر: إنما بغيكم على أنفسكم. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال له رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب؟ قال لا أعجل بالسلامة أو كما قال عليه أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعہ 1 جنوری کے مناسبت سے آپ کے سامنے وہ بات پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں کے طریقے پر چلنے سے کتنی تکلیف اور کتنی ناگواری ہے. اس میں ایک حدیث رہ گئی تھی. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، موجود ہے کہ چند صحابہ کرام ازواج مطہرات بعض بیویوں کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلوم کیے کہ حضور کی عبادت کی کیفیت کیا رہتی ہے. تو ازواج مطہرات بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رات میں سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بیویوں کے ساتھ اپنی مشغولی بھی رہتی ہے. تو صحابہ کرام کہے، ان میں سے حضرت عثمان بن مظعون اور کئی صحابہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی کی بات ہے، کأنہم تقالوا، گویا انہوں نے نبی کی عبادت کو کم سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ پوری امت کے اوپر بھاری ہے. تو یہ تو حضور کی کیفیت ہے، ہم لوگوں کو اپنی عبادت کی اسپیڈ اور پوزیشن بڑھانا چاہیے. تو بعض صحابہ نے کہا انا اصلی ولا ارقد، کہ میں ہمیشہ رات پر نماز پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں. بعض صحابہ نے کہا انا اصوم ولا افطر، کہ میں زندگی پر روزہ رکھوں گا، کبھی کھاؤں گا نہیں، روزانہ روزہ رکھوں گا. بعض صحابہ نے کہا لا اتزوج النساء، کہ میں نکاح نہیں کروں گا. تو حضور کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرے صحابہ اس طریقے سے معلوم کیے اور اس طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کیے اور فرمائے انتم قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو جو ایسی ایسی بات کرتے ہو اور تم لوگ تقوی دکھاتے ہو. اما واللہ لاخشاکم، کہ خدا کی قسم سب سے زیادہ میرے دل میں تقوی ہے. لا اتقاکم باللہ واخشاکم بہ، کہ سب سے زیادہ تقوی میرے دل کے اندر ہے اور سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے میں ہوں. لیکن یاد رکھو کہ میں اتنے متقی ہونے کے باوجود، تقوی ہونے کے باوجود، اللہ سے ڈر کے باوجود، انا اصلی و ارقد، میں نماز بھی پڑھوں گا رات میں اور سوؤں گا بھی، اصوم و افطر، میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا کبھی اور کبھی افطار بھی کروں گا، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کروں گا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو شخص میری سنت اور میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. تو میرے دوستو دیکھیے، عبادت اللہ کی، شریعت اسلامی کی عبادت، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے وہ لوگ کرنے لگے تو اللہ کے نبی اتنی ناراضگی کا اظہار فرمائے
کہ لیسا منی کے جو میری شریعت سے شریعت اسلامی کی عبادت ہو لیکن میرے طریقے سے ہٹ کر ہو، نبی اس کو گوارا نہیں کیے۔ اب غیروں کی کلچر، غیروں کی تہذیب اور غیروں کا روش کے اوپر اگر مسلمان چلے تو سوچئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ناگواری ہوگی اور کیا نفرت ہوگی۔ ہر ایک آدمی اس کا اندازہ کر لے کہ روزہ نماز کی طریقہ نبی سے ہٹ گئے تو اللہ کے نبی جلال میں آ کر کے فرمائے انی لاتقاکم باللہ، کہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، اور میرے طریقے سے اگر تم نفرت کرتے ہو، میرے طریقے سے تم ہٹ کر عبادت کرتے ہو تو لیس منی، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں سوچا کہ موضوع چونکہ بار بار شروع نہیں ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ یہ پریشانی وہ پریشانی، جانی مالی ذہنی کاروبار کے اعتبار سے۔ تو میرے دوستوں میں یہ سمجھانا اصل چاہ رہا ہوں کہ نافرمانی نہیں تھی بلکہ روزہ نماز کے اندر زیادتی تھی، لیکن نبی کے سنت سے وہ ہٹی ہوئی تھی تو نبی اس کو ناپسند کیے۔ اور جو چیز اللہ نے منع کیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اے میرے بندو ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، انما بغیکم علی انفسکم، اور اگر تم لوگ نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو تو اس کا نقصان تمہارے اوپر پڑے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ اے مسلمانوں جو بھی تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور میں تمام گناہوں کی سزا نہیں دیتا ہوں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، معمولی سی میں سزا دیتا ہوں۔ تو یہ چاہے حکومت کے اعتبار سے پریشانی ہو، جسمانی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، ذہنی الجھن ہو، جتنی بھی پریشانی ہے، وما اصابتکم من مصیبت، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہارے گناہوں کا وبال تمہارے اوپر پڑ کر کے رہے گا۔ اگر انسان گناہ نہیں چھوڑتا ہے، چاہے وہ زمین کے نیچے چلا جائے یا آسمان پر پہنچ جائے گا، جس طریقے سے آگ جب جلتی ہے تو اس کی گرمی سے آدمی بچ نہیں سکتا ہے، اسی طرح گناہ کی حرارت اور گناہ کا جو وبال ہے، آدمی کہیں بھی کائنات میں چلا جائے اس گناہ کے وبال سے بچ نہیں سکتا، اس کے اوپر پریشانی آ کر کے رہے گی۔ یہ رب کا فیصلہ اور رب کا فرمان ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، انما سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت آگے آگے چلتی ہے اور غصہ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ تو اللہ کی غفور اور رحیم ہے، اس لیے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ قرآن میں ایک جگہ ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر انسانوں کو گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑنا شروع کر دے تو پھر روئے زمین پر ایک بھی انسان باقی نہیں رہے گا، پورا روئے زمین تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو بہرحال گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور اس لیے میں اس کو لکھ لیا کہ اختصار کے ساتھ بیان کروں کیونکہ بعض باتیں رہ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے گناہ کا وبال اور سب سے پہلے گناہ کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی احسان فراموشی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کی بغاوت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو نوکر رکھے، 20,000 اس زمانہ میں تنخواہ دے یا 50,000 مانگ کے رکھ لیجیے، اور وہ نوکر تنخواہ لینے کے دن آئے، کام کرنے کے وقت ہوٹل بازی کرے یا اس کے دکان میں توڑ پھوڑ کرے، تو بتائیے کہ ایک بھی ایسا ملازم کوئی نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی احسان، اللہ کا غفور اور شکور اور رحیم ہونا دیکھیے کہ اللہ غذا دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اور نافرمانی کیا مطلب؟ جیسے کہ ہم میں سے کوئی بڑا کہے کہ بابو فلاں کام کر دو،
تو وہ کہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، تو یہ بھی نافرمانی ہوئی۔ یا ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو بازار مت جانا، وہ کہا نہیں میں تو جاؤں گا، تو بڑے آدمی کی بات نہ ٹالنا یہ نافرمانی کہلاتا ہے۔ اور اسی کو اگر اللہ اور رسول کسی چیز کو کرنے کے لیے کہے کہ نماز پڑھو نہ پڑھے تو یہ معصیت اور گناہ ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول فرمائے کہ نظر کی حفاظت کرو، غیبت چغلخوری سے بچو، نہ بچے تو یہی گناہ اور معصیت ہو گئی۔ اس معصیت کے بڑے زبردست نقصان میں سے پہلا نقصان علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی احسان فراموشی، اللہ کی ناشکری۔ یہ ہارٹ جو پورے 80 سال یا 90 سال ہر وقت خون سپلائی کرتا ہے اور کئی ٹن روزانہ سپلائی کرتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں ایک دن کے فیس اور ایک سرجری کرتا ہے 3 لاکھ 4 لاکھ لیتا ہے، اور اللہ پوری دنیا کے نظام کو جسم کے اندر دے دیے ہیں اور پورے جسم کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اللہ کے سورج، اللہ کی ہوا، اللہ کا پانی، اللہ کی تمام نعمت کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم اپنے رب کی بغاوت کریں، یہ سب سے بڑا احسان فراموشی اور اللہ کی ناشکری ہے۔ اور اللہ کی ناشکری پر کیا ہوگا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ شکر پر اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر اللہ کی نعمت کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت اور بڑا پکڑ ہے۔ یہ تو پہلا نقصان ہوا۔ دوسرا نقصان علماء نے لکھا ہے اور حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی فرمائے کہ دلوں کے اوپر زنگ لگ جانا، دل کے اوپر زنگ اور یہ تھپا لگ جانا اور دل کا خراب ہو جانا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام اتنا بیان کرتے ہیں لوگوں پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ علماء کرام کی بھی اس میں غلطی نہیں ہے، بلکہ سننے والوں پر اثر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا اللہ بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ اگرچہ یہ کافروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن مسلمان کے بارے میں بھی آیا ہے، حدیث میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا تھپا لگتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے پورا دل اس کا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ چنانچہ 30ویں پارے کے تفسیر میں روح المعانی کے اندر علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ایک حدیث نقل کیے، اربعۃ خصال مفسدۃ للقلوب، کہ 4 باتیں ایسی ہیں جس سے انسان کا دل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ چاروں کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ان میں سے ایک جاہلوں سے جھگڑا کرنا، کہ جاہلوں سے جھگڑنے سے دل آدمی کا خراب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہر وقت عورتوں کے ساتھ رہنے سے، والخلوۃ بالنساء والاستمتاع بہن والعمل برائہن، کہ عورتوں کے ساتھ ہر وقت ضرورت ہے اور اس کے رائے پر عمل کرنا، ہر وقت عورتوں ہی کے ساتھ لگے رہنے سے انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ایسے مالدار و مجالسۃ الموتى، کون لوگ ہیں مردے لوگ، کہ ایسے مالدار جن کی مالداری نے گناہوں پر اکڑ کر دیا ہو اور گناہوں پر وہ اکڑ بندی کرتے ہوں اور شریعت سے بغاوت کرتے ہوں، ایسے مالداروں کی صحبت سے بھی دل خراب ہوتا ہے۔ اور اصل بیان کا مقصد ہے کثرت الذنوب، گناہوں کی کثرت، گناہوں کی زیادتی، کہ اس کی وجہ سے دل کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، زنگ پڑ جاتا ہے، اور جب زنگ پڑ گیا
اور دل جب گندا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، یہ لوگ اتنے نبی کی نافرمانی کیے کہ قرآن معجزہ دیکھے لیکن دل کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم، اگر ان کے دل کے اوپر مہر لگ گیا تھا وہ تو خیر کفر کی بات ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے کہ یہ کفر تو نہیں کرتا ہے اور گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن آج روزہ نماز کی توفیق نہیں اور لوگ شریعت سے بغاوت کرتے ہیں، کتنوں سمجھا لیجئے وہ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو یہ سب گناہوں کی کثرت کا نتیجہ ہے۔ اور ایک بات قیمتی بہت ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اکسیر ہدایت کے اندر ایک بڑی قیمتی بات لکھی ہے، غور سے سنیے گا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ نادانی میں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے گناہ کا تو فوراً رک جاتے ہیں، جیسے کہ جو لوگ سادہ دل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے نانا سرکاری کمپاؤنڈر تھے، وہ پلامو بالو ماس سے رانچی فلم دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، لیکن جب جماعت والوں کے ہاتھ لگے اور جماعت میں پہلی بار نکلے تو جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں آج تک ان کی تہجد قضا نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے، ایک مثال دیا کہ آدمی ایک سادہ دل ہو، گناہوں کو نہ جانے لاپرواہی کی وجہ سے کرے، تو جب وہ جان جاتا ہے تو فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ کہ گناہ کو جانتے ہی لیکن نفس کی خواہشات کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں، ان لوگ کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، توبہ وہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ کہ گناہ کو جانتے ہیں لیکن گناہ کو اچھا سمجھتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے بدعت اور جہالت کی وجہ سے لوگ عمل کرتے ہیں، سنت پر عمل کرے تو ان کو کیا ہے یہ گھٹیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، نماز پڑھنے کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اصلاح اور ہدایت بڑی مشکل ہوتی ہے، الا یہ کہ آسمانی توفیق بڑی طاقتور ہو اور توفیق خداوندی ہو تو ایسے لوگوں کو اصلاح ہوتی ہے، ورنہ ایسے لوگ، اسی لیے حدیث میں آیا کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو جو لوگ گناہ کو اچھا سمجھتے ہیں تو ان لوگوں کو ہدایت بڑی مشکل سے ملتی ہے، شاذ و نادر بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ اور چوتھا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گیا، وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر گھمنڈ اور گناہ پر غرور اور گناہ پر فخر کہ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، میں نے ایک دن میں اتنا شراب پیا، میں نے ایک دن کے اندر ناچ کے اندر اتنا لاکھ خرچ کیا اور میں ایسے خرچ کیا، اس کو ستایا، اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا، اس کو یہ ختم کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کو ذلیل کر دیا۔ جو لوگ گناہوں پر فخر اور گھمنڈ اور غرور کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت بڑی مشکل سے ملتی ہے، ان لوگوں کو سوء خاتمہ یعنی ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، یہ لوگ بڑے خطرے کے مقام کے اندر ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ کثرت ذنوب یعنی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل کے اوپر زنگ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ گیا، اور جس طرح جنگ لگنے کے بعد لوہا بیکار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر تعمیر نہیں کی جا سکتی ہے، اسی طرح جب دل کے اندر زنگ لگے گا الا یہ کہ زنگ کو توبہ کے ذریعے ذکر و اذکار کے ذریعے دور کرے تو پھر دل منور ہو جاتا ہے، لیکن میرے دوستو ایسے لوگوں کی اصلاح بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو گناہ کا پہلا خرابی، پہلا نقصان کہ اللہ کی ناشکری، نافرمانی، احسان فراموشی۔ دوسرا نقصان دل کا خراب ہو جانا کہ آج ہم لوگوں کو نماز پڑھنے میں لذت نہیں آتی ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہم لوگوں کو مشکل ہو گیا ہے، نیک کام کرنے میں، خرچ کرنے میں، شادی ہو، اگر رانچی کے اندر آپ خود تجربہ کرتے ہوں گے
جتنے شادی میں کھانا روزانہ پھینکا جا رہا ہے، غریب لڑکیوں کی 5 لڑکیوں کی شادی ہوتی اور مسجد تعمیر ہو سکتی تھی، لیکن لوگوں کو یہ توفیق نہیں۔ یہ گناہوں کی وجہ سے دل کے اوپر جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر نیک بات اثر انداز نہیں ہوتی اور نیکی کی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تیسری چیز، ظلمت و تاریکی کا پیدا ہو جانا، دل کے اندر اندھیرا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ بے حس ہو گئے، ہم لوگوں کا دل کالا ہو چکا، اس لیے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، ورنہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ جو بڑے استادوں میں سے تھے اور دیوبند کے غالباً سب سے پہلے صدر المدرسین بنے، ان کا اپنا واقعہ ہے کہ ایک دن میں دعوت میں گیا اور اتفاق مجھے معلوم نہیں تھا، اس کی آمدنی حرام کی تھی، میں اس کے یہاں کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے 3 مہینہ یا 2 مہینہ تک ہر وقت میرے دل کے اندر یہ تقاضا ہوتا تھا کہ فلاں گناہ کروں، زنا کروں، یہ کروں، وہ کروں۔ میرا دل بالکل بےتاب رہتا تھا گناہ کرنے کے لیے، چونکہ وہ نیک منور دل والے تھے، نیک دل والے تھے، روشن دل والے تھے، اس لیے ان کو احساس ہو گیا۔ اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے دل اندھیرا ہو جاتا ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے، پھر اس کو اچھی چیز کے اندر اور بری چیز کے اندر تمیز نہیں رہتی ہے۔ یہ تیسرا نقصان ہے۔ شیطان کا دل بالکل کالا ہو چکا، بالکل اندھا ہو چکا، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں، اور آج بھی یہ توبہ کرنے سے بالکل توبہ کرنے سے محروم ہے، یہ گھمنڈ کی وجہ سے، دل کے کالا ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو دوسری کا نقصان ہے دل کا اندر ظلمت اور تاریکی کا ہو جانا۔ اور یاد رکھیے کہ اس زمانے کے اندر خانقاہ ہو، علماء ہو، تبلیغ کے حضرات ہو، سارے لوگوں کے اندر جب گناہ جب آئے گا تو دل کے اندر جو روشنی ہونی چاہیے تھی وہ روشنی پیدا نہیں ہوئی، اور یہ غلط فہمی ہے۔ میں نے خطبہ میں جو حدیث پڑھا، حضرت ابن عباس سے ایک آدمی نے سوال کیا، یہ کتاب علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد والرقاق کے اندر یہ کتاب میرے پاس ہے، میں اس کتاب سے یہ روایت آپ کو نقل کر کے سناتا ہوں۔ ان سے ایک آدمی نے پوچھا، رجل قلیل العمل قلیل الذنوب، کہ عبداللہ ابن عباس ایک آدمی ایسا ہے جو گناہ یہ نیکی کم کرتا ہے لیکن گناہ بھی کم کرتا ہے، وہ عاجب الیہ، وہ آپ کے نزدیک اچھا ہے، اور رجل کثیر العمل کثیر الذنوب، یا وہ آدمی جو بہت زیادہ نیکی کرتا ہے لیکن گناہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس فرمائے، لا عادل بالسلامت شیئا، کہ میں گناہوں سے بچنے کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھتا ہوں۔ یعنی اگر ایک آدمی کم عمل کرے، صرف فرائض واجبات کی پابندی کرے لیکن گناہوں سے تاکید کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ بچنے والا ہو، اور ایک آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نفل کی بھی پابندی کرے لیکن گناہ بھی کرتا ہو، تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو آدمی کم عمل کرے، فرائض کی پابندی کرے لیکن گناہ سے بچے، یہ آدمی میرے نزدیک اچھا ہے اس آدمی سے جو زیادہ نیکی کرتا ہو لیکن گناہ بھی زیادہ کرتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال سے سمجھیے کہ ایک آدمی پایا، کھسی کا پایا، کاجو، کشمش، منقع، اخروٹ اور پستہ سب کچھ کھاتا ہو لیکن ساتھ میں تھوڑا سا زہر بھی کھا لیتا ہو، تو بتائیے کہ اس کی صحت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اس کے لیے زہر، اس کے لیے صحت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اسی طرح جتنا روزہ، نماز، تسبیح، تلاوت، یہ گناہوں کی وجہ سے اس کی ساری نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک آدمی کم کھاتا ہے لیکن نقصان جو صحت کو دیتی ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تو اس کی صحت اچھی رہے گی۔ تو اسی طریقے سے یہ زیادہ نیکی کرتا ہو لیکن زیادہ گناہ کرتا ہو تو یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں اس کی نیکی کو برباد کر ڈالیں۔ اور آج ہم لوگوں کے اوپر
ذکر و اذکار کا اثر، نماز کا اثر کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، کہ نماز کے اندر یہ طاقت ہے کہ بے حیائی سے اور گناہوں کے کام سے روکتی ہے۔ آج ہم 40-50 سال سے نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں روکتی ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ گناہوں کے ذریعے نماز کی نورانیت کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ تو جیسے کہ کوئی آدمی کتنا ہی عمدہ غذا کھائے لیکن گناہ سے یہ صحت کے خراب کرنے والی چیزوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کی صحت اچھی نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی طرح نیکی خوب کرتا ہو لیکن نیکی کو بچانا بھی شرط ہے۔ حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیے کہ دو چور تھے، دو چور مشورہ کیے کہ فلاں کے گھر چوری کرنا ہے، میں مال لوٹوں گا، اور وہ جب چخماق جلائے گا، پتھر پہلے زمانہ میں جلاتے تھے روشنی کے لیے، تو تم اس کے اوپر ہاتھ رکھ دینا، روشنی نہیں ہوگی، میں مال لوٹوں گا اور تم روشنی کو بجھا دے گا۔ چنانچہ ایک چور مال لوٹتا رہا اور گھر کا مالک جب روشن کرتا تھا تو وہاں پر انگلی رکھ دیتا تھا، روشنی غائب ہو جاتی تھی۔ اسی طرح میرے دوستو، روزہ، نماز، تسبیح، تلاوت کی روشنی ہم لوگ حاصل کیے لیکن مسجد سے باہر نکلے، بدنگاہی کی، یہ شیطان انگلی رکھ دیا، جھوٹ کا رکھ دیا، غیبت کا رکھ دیا، کسی کو ستانے کا رکھ دیا اور کسی پر ظلم کرنے کا رکھ دیا، ان گناہوں کی وجہ سے نیکی کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ سب کے سب ختم ہو گئی۔ تو پہلا نقصان گناہ کا کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی احسان فراموشی، دوسرا دلوں کا خراب ہو جانا، اور یاد رکھیے کہ یہ کثرت گناہ کرتے کرتے یہ کہیں ایمان پر خاتمہ نہ ہو، کفر پر خاتمہ ہو جائے، یہ بھی سبب بن سکتا ہے میرے دوستو۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا کہ ایک ولی آدمی صرف ہولی کی نیت سے گدھے پر پان تھوک دیے، ولی کامل تھے لیکن اللہ نے ایمان سے محروم کر کے کفر کے اوپر ان کا موت قرار دیا اور بڑی خطرہ ہو گیا ایمان کے لیے۔ اور تیسری خرابی کہ دل کے اندر ظلمت، دل کے اندر اندھیرا پن پیدا ہو جانا، جس کی وجہ سے آج ہمارا دل منور نہیں ہے۔ اللہم نور قلوبنا، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی نورا عن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی، کہ اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے چاروں طرف سے نور ہو، فی جسدی نوری، میرے جسم کے اندر نور ہو، فی عظمی نوری، میری ہڈی کے اندر ہو، فی لحمی، میرے گوشت کے اندر ہو، فی دمی، میرے خون کے اندر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور کی دعا کرتے تھے، ما تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا یہدی بہ، کہ یہ آپ کو کیا پتا ایمان اور کتاب کیا چیز ہے، لیکن ایک نور ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہم لوگ روزہ، نماز، تسبیح کے ساتھ گناہ سے پرہیز نہیں کریں گے تو ایمان کا جو نور ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان کا نور حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بزرگان دین اور ہم میں یہی فرق ہے کہ وہ نیکی کرتے تھے اور نیکی کو حفاظت کرتے تھے، گناہ سے گھڑے کو چھید نہیں کرتے تھے، اور ہم لوگ نیکی کرتے ہیں اور گناہوں کے ذریعے گھڑا کو چھید کر کے نیکی کے اثر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چوتھا نقصان کیا ہوتا ہے کہ عقل خراب ہو جاتی ہے، عقل پھر کام نہیں کرتی۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہمارے کم ذہن ہیں، پڑھتے نہیں، یاد نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ کتنے بڑے ظالم ہیں کہ اپنے ساتھ ان کو ٹی وی دکھلاتے ہیں، رب کی بغاوت اور نافرمانی کرواتے ہیں، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ان کا ذہن کمزور ہو گیا۔ ارے گناہ کی وجہ سے تو انسان قرآن بھول جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کتاب الزہد والرقاق کے اندر یہ حدیث لکھا ہے کہ ما من احد تعلم القرآن ثم نسيه الا بذنب يحدثه، ایک آدمی قرآن حاصل کرتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو وہ آدمی قرآن کو بھول جاتا ہے۔ آج جو شکایت ہے کہ بچے کا ذہن کام نہیں کرتا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے عقل خراب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے شیطان
کہ جب گناہ کیا اور اللہ کی نافرمانی کیا، اس کو عقل یہ کہنا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین ہے وہ حکم دے رہا ہے سجدہ کرنے کا تو پھر میں کیوں انکار کروں؟ تو جب انسان گناہ کرتا ہے، آج ایک سوال کرتا ہے کہ سود حرام کیوں ہے، 3 طلاق کیسے ہو جائے گی، یہ سب گناہوں کی کثرت کا نتیجہ ہے کہ عقل خراب ہو جاتی ہے۔ شیطان نے بھی یہی سوال کیا تھا۔ جو لوگ شریعت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں وہ سمجھیے کہ شیطان ان کے عقل کو خراب کر دیا ہے۔ یا جو بھی شریعت کے بارے میں، جب ایک مثال کے طور پر آپ ایک نوکر رکھیں اور نوکر کو کہیں کہ جا 5 کلو کھسی لے آپ، 2 کلو مچھلی، وہ کہے کہ اتنا فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت، 1 کلو سے کام چل جائے گا، ایسا مت کیجئے، میں نہیں لاؤں گا۔ تو ایک نوکر جو انسان ہے آپ کی طرح اور صرف 6 گھنٹے کا ملازم ہے، لیکن آپ کے ساتھ وہ اعتراض کرے، آپ قلم پکڑ کر کے اس کو نکال دیجئے گا۔ اور جو اللہ رب العالمین ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی نعمت سے پورے انسان شرابور ہے، اللہ کی نعمت کی شکر ادا نہیں کر سکتا، پھر ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی پوچھا کہ حضرت سود کیوں حرام ہے؟ تو تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہے تھے تو مجھ سے مشورہ نہیں کیے تھے، اس لیے میں نے بتا سکتا ہوں کہ سود اللہ تعالیٰ کیوں حرام کیا۔ تو چونکہ بڑے جواب، چونکہ رومی رحمت اللہ علیہ، تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بڑی عقل دی تھی اور یہ اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَتَّقُوا يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دل کے اندر روشنی عطا فرمائیں گے اور نور عطا فرمائیں گے۔ یہ جو ہم اچنبھے میں پڑ جاتے ہیں یہ کیسے جواب دے دیے؟ تو میرے دوستو، جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ دل کو منور کر دیتے ہیں اور اس طرح اس کے روشن دماغ عطا کرتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ 5واں نقصان بارش کا بند ہو جانا۔ لوگ بارش کی شکایت کرتے ہیں، گناہ جب کثرت سے ہوگی تو بارش بند ہو جائے گی۔ 6واں نقصان بیماریوں کا کثرت کا ہونا۔ دن بدن میڈیکل سائنس ترقی کرتے جا رہی ہے لیکن بیماریاں روزانہ بڑھتی جا رہی ہے، اور میڈیکل سائنس کتنا ہی عروج پر چلا جائے لیکن قسم خدائے رب ذوالجلال کی، اور 1,00,000 بار قسم خدائے رب ذوالجلال کی، کہ جب تک کہ انسانوں سے گناہ کم نہیں ہوگا بیماری کم نہیں ہو سکتی ہے۔ جتنی زیادہ گناہ بڑھتے چلی جائے گی اتنا ہی زیادہ انسانوں کی بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو گناہوں سے پرہیز کریں۔ 7واں نقصان قتل و غارت گری، کہ آج اللہ کے رسول پیشن گوئی بھی کیے کہ یکسر الحرج والمرج، کہ قتل عام ہو جائے گا، لا یدری القاتل فیما قتل ولا یدری المقتول ماذا قتل، کہ نہ تو قتل کرنے والے کو پتا چلے گا کس نے مجھے قتل، کیوں میں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ قتل و غارت گری اسی وقت رکے گی جب کہ گناہوں کا یہ سلسلہ کم ہوگا، تب یہ فساد کا سلسلہ کم ہوگا، ورنہ یہ فساد قتل و غارت گری بڑھتی چلی جائے گی۔ 8ویں چیز الوہن فی العبادہ، کہ گناہ کرنے کی وجہ سے عبادت میں سستی ہوتی ہے۔ لوگ شکایت، ہم جیسے دینداروں کا حال، کہ داڑھی ٹوپی والوں کا حال، کہ فجر میں آپ دیکھیے کہ اسی مسجد میں نمازی کتنے رہتے ہیں، تو یہ گناہ کی خاصیت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے الوہن فی العبادہ تو عبادت کے اندر سستی، کاہلی، لذت نہیں آتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ ورنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دینا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، یہ گناہوں سے بچنے کی مدد میں تھا، اور گناہوں سے بچنے کے نتیجہ میں دل منور تھا کہ ان کے اوپر عبادت کوئی بوجھ نہیں تھی۔ کہ جس طرح آج ہمارے بچے رات بھر انٹرنیٹ میں جاگتے ہیں، ان کے لیے لذت کا سامان ہے، اسی طرح ان بزرگوں کو اللہ کی عبادت میں وہ لذت ملتی تھی کہ رات بھر وہ جاگتے تھے اور ان کو کچھ پتا بھی نہیں چلتا تھا۔ اور 9ویں چیز والضیق فی المعیشہ، کہ معیشت اور رزق کے اندر تنگی، پیسہ بہت آ رہا ہے
پھر بھی لوگ پریشان ہیں کہ رزق کی تنگی ہے، تعویذ دیجیے، یہ کیجیے، وظیفہ بتائیے۔ تو میرے دوستو اگر گناہوں کی کثرت ہوگی کتنا ہی لاکھ کما لیں لیکن ہم سکون سے نہیں رہ سکتے ہیں، تو گناہوں کی وجہ سے رزق کے اندر تنگی آ جاتی ہے۔ 10ویں چیز والتعسر فی اللذہ، کہ گھر میں کھانے پینے کا سامان ہوگا، تمام چیز کی ٹھاٹ باٹ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی بیماری مسلط کر دیں گے، ایسی پریشانی مسلط کر دیں گے، ایسا غم مسلط کر دیں گے، ایسے حوادثات پیش کر دیں گے کہ لذت کا سامان اس کے پاس موجود ہوگا، لیکن جس طرح کانٹا گلے کے اندر پھنس جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، لذت کا سامان سامنے ہوگا لیکن ہم لوگ نعوذ باللہ گناہوں کی وجہ سے اس سامان کو استعمال کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔ 10ویں چیز ان الرجل لا يحرم بالذنب يصيبه، کہ انسان گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دینے والے تھے، آمدنی کو بڑھانے والے تھے، لیکن بد نظری کر دیا، غیبت کر دیا، جھوٹ بول دیا، کسی کو ستایا، جو رزق اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانے والے تھے، گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ رزق کو روک دیتے۔ 13ویں چیز سکون کا ختم ہو جانا، وقت ختم ہوتے جا رہا ہے کہ سکون آدمی گناہ کرتا ہے کہ سکون ملے اور دل کو ٹھنڈک ملے۔ اللہ کی قسم گناہ کرنے سے دل کو سکون نہیں مل سکتا ہے، جس طرح کھجلی کی بیماری والے کو کھجلانے میں تھوڑی دیر تو مزہ آتا ہے لیکن بعد میں پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے دل، روح کمزور ہوگی اور نفس موٹا اور طاقتور ہوگا، اور گناہ سے بچنے کی وجہ سے نفس کمزور ہوگا اور روح طاقتور ہوگی۔ تو میرے دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مغربی ممالک کے اندر لوگ پریشان ہیں، لذت حاصل کرنے کے درپے ہیں۔ وہ لوگ اپنی بیویوں کو رات میں ایک حال میں جمع ہوتے ہیں اور اپنی بیویوں کو دوسری کی بیویوں سے بدلتے ہیں، اور سب سے زیادہ خودکشی کا کیس انہی کی یہاں ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے اگر تم رب کے کائنات کے بنانے والا، جس کائنات کا جو بنانے والا ہے، تم کو بنانے والا ہے اور تم کو اس نے قانون دیا کہ رب کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارو، اسی کے اندر تمہیں دل کو سکون ملے گا۔ الا خبردار کہ تمہارے ذہن کے اندر ہے کہ عیاشی، فحاشی اور گناہوں کی وجہ سے دل کو مزہ ملے گا، الا خبردار، ہوشیار، ایسا نہیں ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اطمینان، روح کو سکون جو ملے گا اللہ کی یاد میں، گناہوں سے بچنے کے اندر ملے گا، رب کی بغاوت اور نافرمانی کے اندر کبھی بھی تم کو نہیں مل سکتا، بلکہ تمہارا سکون اور تمہاری تمام چیزیں یہ غارت ہو جائے گا۔ اور بھی لیکن اب ایک اہم بات ہم جیسے دینداروں کے لیے یہ ایک بہت اہم پیغام ہے کہ جو لوگ لوگوں کے سامنے نیکی تو اختیار کرتے ہیں، یہ روایت ابن ماجہ کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفحہ نمبر 313 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انی لأعلمن اقواما من امتی الى آخر الحدیث، کہ سنو میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو تم کو بتاتا ہوں کہ جو نیکی پہاڑ کے تہامہ پہاڑ کے برابر لے کر کے آئیں گے، لیکن فجعلہ اللہ حباء منصورا، پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بالکل برباد کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ صحابی رسول فرمایا یا رسول اللہ جلہم، کہ ان کے اوصاف کھول کھول کر کے بیان کیجئے تاکہ ہم لوگ ان امتیوں میں شامل نہ ہو کہ جن کی نیکی پہاڑ کے برابر ہوگی لیکن ایسا کون سا جرم کرتا ہوگا کہ ساری نیکی اس کی نیست اور برباد ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، کون سا وہ گناہ کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ لوگ تمہارے ہی بھائی ہوں گے،
تمہارے جیسے جسم والے ہوں گے، اور یہ لوگ رات میں بڑی نفلیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تمام عبادت کے پابند ہوں گے، لیکن ان کی حالت اور کمزوری یہ تھی اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب یہ تنہائی میں حرام چیز کو دیکھتے تو ان کو ڈر نہیں، لوگوں کے سامنے تو ڈر ہے کہ مقتدی دیکھیں گے، میرے بچے دیکھیں گے، میرے طلبہ دیکھیں گے، میرے مریدین دیکھیں گے، ان لوگوں سے ڈر تھا، گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب یہ اللہ کی حرام چیزوں کو تنہائی میں پاتے وہ لوگ نہیں ڈرتے تھے کہ یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور پھر وہ حرام چیز کو کرتے تھے۔ میرے دوستو پیغام ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ اور انٹرنیٹ کا جو استعمال 95% جو غلط ہو رہا ہے، یوٹیوب کا استعمال جو غلط ہو رہا ہے، ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، دیندار لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر موبائل کو مسلمان بنا کر کے رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ جیسے کہ جو بھی موبائل مانگے فوراً دے دیجئے، دینے میں کوئی ڈر نہ ہو، تو اگر سمجھیے کہ صحیح استعمال ہو تو یہ خیر جائز ہے، ناجائز کا فتویٰ نہیں، لیکن اگر اس موبائل کے ذریعے کہ پہلے ہال کے اندر جانے میں شرم تھی کہ داڑھی رکھ کر کے فلم کیسے دیکھیں، لیکن اگر نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ نے اور موبائل نے آسان کر دیا اور روزہ، نماز، تسبیح، تلاوت، تہجد، تمام چیزوں کی پابندی ہو، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ، تنہائی میں جب اللہ کی حرام چیزوں کو پاتا ہے تو وہاں پھر ڈرتا نہیں اور حرام چیزوں کو اکیلے میں کرتا ہے۔ ان کی روزہ، نماز جو تہامہ جیسے پہاڑ کے برابر وزنی تھا، ہباء منصورا، اللہ اس کی نیکی کو برباد کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو اور بھی بہت سارے گناہوں کو نقصانات تھے، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں انہی باتوں پر اختتام کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جس اللہ نے ہمیں زندگی بنایا، زندگی دی، اور جس اللہ نے کائنات بنایا، اسی اللہ نے زندگی کو حسین بنانے کے لیے قانون بھی بنایا۔ اگر ہم لوگ اللہ کے قانون اور نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، ہماری زندگی حسین بنے گی، اور کتنا ہی پیسہ ہو، کتنا ہی عہدہ ہو، کتنا ہی کچھ حاصل ہو جائے، والعصر، اللہ نے قسم کھا کر کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، وہ انسان ہلاکت و بربادی کے اندر ہے۔ کامیاب ان لوگ ہیں ایمان پر، عمل صالح پر اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر چلنے میں انسان کی کامیابی ہے۔ اور میرے دوستو اگر رب کے بنائے ہوئے قانون سے بغاوت کرتے ہیں تو نہ ہماری دنیا صحیح بن سکتی ہے، نہ آخرت بن سکتی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو گناہوں سے ایسی نفرت عطا فرمائے جیسے کہ آگ سے ہم لوگوں کو نفرت ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا